اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ بلخ میں ایک شیعہ سید فیملی رہتی تھی. تو شیعہ سید فیملی کا سربراہ جو تھا بیچارہ مر گیا. اب 4 بیٹیاں اس کی. عورت کے لیے مشکل ہو گئی کہ یہ بیٹیاں کہاں سے پلیں گی، کس طرح پلیں گی، کیا ہوگا. بہرحال وہ بلخ سے سمرقند آ گئے اور عثمان نے اپنی بیٹیوں کو ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں حفاظت کے غرض سے رکھ دیا کہ تم یہاں رہو، یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے شہر جا کے روٹی کا انتظام اہتمام کر کے آتی ہوں. یہ عورت نکلی، دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا تھا. اس سیدانی نے پوچھا، اچھا وہ بھی سید تھا، اس کی بیوی بھی سیدانی تھی. پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں کا ایک بادشاہ ہے، مسلمان ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو لوگ، یہ عورت بھی جو آگے بڑھی، اس نے بادشاہ سے کہا میری مدد کیجئے، میں سیدانی، میری 4 بیٹیاں ہیں. کہا یہاں کوئی تمہارے سید ہونے کی گواہی دے سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، میرا تو اس میں کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، میں سیدانی ہوں. چلی گئی بیچاری روتی ہوئی. ایک جگہ اور گزری، وہاں بھی مدد کر رہا تھا کوئی. عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ اس شہر کا داروغہ ہے اور یہ مجوسی ہے. عورت نے کہا مسلمان نے تو نہیں دیا، اس سے ہی مانگ لیتی ہوں، بھوکے مر رہے ہیں میری بچیاں. عورت آگے بڑھی، اس نے کہا، دیکھا اس عورت کی طرف، کہ کیا چاہیے، کیا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہوں، سیدانی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں بھوکی ہوں، مجھے روٹیاں چاہیے. اس نے ایک شخص کہا تم یہیں کھڑی رہو. اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ میری زوجہ کو بلا کے لاؤ جلدی سے. داروغہ کی زوجہ کو بلا کے لایا، وہ بھی مجوسی تھی. کہ یہ سیدانی آئی ہے، اس کی بچیاں ہیں، اس کو ساتھ لے کے جاؤ، احترام کے ساتھ، یہ رسول کا گھر آنا ہے، احترام سے لے کے آؤ اور اپنے گھر لے جاؤ. اس کی بیوی وہاں اس عورت کے ساتھ اس مسجد میں پہنچی، ان یتیم بچیوں کو اٹھایا، ان کو بہت عزت و احترام کیا کہ آپ رسول کے گھر آنے والے ہیں، سادات ہیں. اپنے گھر میں لائے، ان کو بہترین لباس دیا، نلہایا دھلایا، کھانا پینا، الگ سے آرام کے لیے کمرے کا، اپنے گھر کا ایک حصہ دیا. اس کے بعد آدھی رات کو اس مسلمان بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا؟ کہ رسول خدا محل میں بیٹھے ہیں، زمرد کے محل ہے، اور پرندہ رسول خدا کے سر پہ پھڑپڑا رہا ہے. یہی پہنچا، السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول خدا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر معافی مانگ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی کیا ہو؟ کہ تم ہو کون؟ کہ رسول اللہ آپ کی امت کا مسلمان ہوں. کا تمہارے مسلمان ہونے کی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ نہیں تم یہ بتاؤ، تم نے کہا میں مسلمان ہوں، تمہارے مسلمان ہونے کی ان میں کون گواہی دے گا اس محل میں؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں کوئی گواہی. کہ جس طرح یہاں تمہاری کوئی گواہی نہیں دے سکتا، میں تمہیں نہیں مانوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اس سیدانی کی گواہی کے لیے کہا تھا کسی سے، اور تم نے اسے روٹی نہیں دی. وہ میری ذریت سے تھی، تم نے روٹی نہیں دی اس کو، اس کی اتنی بچیاں تھیں. اگر تم اس کو دے دیتی یہ چیزیں، تو یہ محل جو ہے نا زمرد کا، تمہیں دے دیتے. اس کی آنکھ کھلی، جلدی سے اس نے اپنے فوجیوں کو دوڑایا. رات کے اس پہر میں کہا جلدی سے ڈھونڈو وہ عورت و بچیاں کہاں ہیں. رات میں بھاگے دوڑے پھرے، پوری فوج لگ گئی. کیا وہ خیریت تو ہے؟ رات کے وہ، یعنی اگر رات کے وہ آرمی پیٹرولنگ شروع کر دے یا رینجرز و پولیس، آپ کہیں گے کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد یہ داروغہ تک پہنچ گئے. کسی نے کہا وہ داروغہ کے گھر میں جاتے ہوئے نظر آئے تھے. یہ بادشاہ صاحب پہنچے. اب وہ جو ہمارے مکتب فکر کی مسلمان عورت و بچیاں ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو، 1000 دینار تمہیں دے دوں گا. اس مجوسی نے کہا تم لاکھ بھی دو گے تو نہیں دوں گا. کہ نہیں تمہارے لیے جائز نہیں ان کو رکھنا. تو اس مجوسی نے کہا تمہیں کیوں فکر پڑ گئی ان کی؟
تم نے تو روٹی نہیں دی تھی انہیں. کہ یہ بات چھوڑو کہ فکر پڑ گئی. اس مجوسی نے کہا جو خواب تم دیکھ کر آئے ہو وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. کہ کون سا خواب؟ کہ جو تم نے دیکھا ہے. تمہیں محل نہیں دیا، میں نے جو ان بچیوں کو رکھا، میں نے جیسے ہی وہ خواب دیکھا میں نے اور میری زوجہ نے، بچیوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ محل مجھے مل چکا ہے. اب جب مجھے مل گیا تو میں بچیوں کو، اس عورت کو تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ آپ اندازہ کریں. میں ابھی اس واقعے کو جب کتاب میں پڑھ رہا تھا سوچنے لگا، جب کسی یتیم سید کی مدد کرنے پہ رسول مجوسی کو عنایت کر سکتے ہیں، آپ تو پھر مسلمان و سادات ہیں.